على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، حج کا جو تعلق ہے وہ بندے کی محبت کے ساتھ ہے۔ حج کا جو تعلق ہے وہ بندے کی محبت کے ساتھ ہے، صرف مال کے ساتھ نہیں۔ اگر صرف مال و دولت کی بنیاد پر حج پر جایا جاتا تو میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے یہ تمام مالدار حاجی ہوتے، بلکہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ مالداروں کو یہ دولت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ، میرے پیارے بھائیوں، برا نہ ماننا، اتنے مالدار ہوتے ہیں، اتنے امیر ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہاں دہلی سے روزانہ ٹکٹ خریدیں اور اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، تو یوں سمجھیے کہ سال میں 360 یا 365 عمرے کر سکتے ہیں۔ وہ پورے سال روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ پوری زندگی کے اندر ایک بھی عمرہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اپنی بیویوں کو ایک مہینے کے خرچ کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے دیا کرتے ہیں، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی اور پیار سے پوچھا کہ بھائی جان، کیا آپ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کے لیے گئے ہیں؟ کیا آپ نے حج بیت اللہ کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ ابھی تک توفیق نہیں ہوئی۔ اس کے برخلاف میرے پیارے بھائیوں، کئی ایسے غریبوں کو دیکھا جو پیسے اکٹھے کر کر کے، آسان لفظوں میں کہیں کہ چندہ مانگ مانگ کر، اپنے دل کی سچی طلب کی وجہ سے، اپنے دل کی سچی تڑپ کی وجہ سے، اپنے دل کی سچی تمنا کی وجہ سے اللہ رب العزت کا گھر دیکھاتے ہیں، وہ حج بیت اللہ کراتے ہیں۔ اور میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہاں تک کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ خلوص کے ساتھ، اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس سفر کی سعادت کا سوال کرے گا تو یقین جانے اللہ رب العزت بغیر اسباب کے بھی اس کو یہ سعادت نصیب فرما دیں گے۔ دیکھیں، ہمارے بزرگوں میں ایک عظیم بزرگ ہوئے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ۔ ان کا نام جب بھی سامنے آتا ہے تو حقیقت میں دل میں محبت کے جذبات ابھر آتے ہیں، دل میں عقیدت کے جذبات ابھر آتے ہیں، اور دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ، آپ ہمیں بھی انہی کے جیسا بنا دیجیے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجیے۔ ان کے بارے میں نے اپنے استاذ محترم سے سنا، وہ یہ بتا رہے تھے کہ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ رات میں تہجد کے وقت اکثر ایک شعر پڑھا کرتے،
اور بڑی ہی تڑپ کے ساتھ اس شعر کو پڑھا کرتے۔ وہ شعر یہ تھا، چے بودے کے دوزخ زمن پرشدے، چے بودے کے دوزخ زمن پرشدے، مگر دیگرارا رہائی شدے۔ یہ فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ رب العزت جہنم کو مجھ سے بھر دیتے، لیکن دنیا کے باقی تمام انسانوں کو جہنم سے نجات دے دیتے۔ دیکھیں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے تڑپا کرتے تھے، اور اپنی امت کے لیے راتوں کو رو رو کر ان الفاظ میں دعائیں مانگا کرتے کہ یا رب امتی، یا اللہ آپ میری امت کے حال پر ترس کھا لیں، آپ میری امت کے حال پر رحم کھا لیں۔ بالکل اسی طرح اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ مولانا حسین احمد مدنی راتوں کو اٹھتے ہیں اور بڑی ہی تڑپ کے ساتھ میرے عزیز بھائیوں یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ جہنم کو مجھ سے بھر دیں، لیکن باقی دنیا کے تمام انسانوں کو جہنم سے نجات مرحمت فرما دیں۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے پاس سفر حج کا خرچ نہیں تھا، لیکن ان کا جذبہ بہت تھا کہ میں حج پر جاؤں، اللہ رب العزت کا گھر دیکھ کر کے آؤں۔ جب ذی الحجہ کے ایام شروع ہوتے تو میرے پیارے بھائیوں کھانا کھاتے ہوئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اکثر یاد فرماتے کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں جو حج پر جا چکے ہیں اور میں ابھی یہیں پر ہوں۔ دیکھیں اس خیال کے آتے ہی آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا، آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، آپ کئی مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے اور آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ جملہ کہا کرتے کہ معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ حج پر جا چکے ہوتے آپ انہیں اللہ رب العزت کا عاشق کہا کرتے، آپ بار بار یہی جملہ دہراتے کہ معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہو رہا ہوگا، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہوگا، اور کوئی ملتزم سے لپٹ کر اللہ رب العزت کے حضور اپنی فریادیں پیش کر رہا ہوگا۔ آپ کے لیے ذی الحجہ کے یہ 10 دن گزارنے مشکل ہو جاتے، لیکن میرے پیارے بھائیوں یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر انسان کی تڑپ سچی ہو، اگر انسان کی طلب سچی ہو، اگر انسان کا جذبہ سچا ہو اور جذبے کے اندر خلوص ہو، اخلاص ہو، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کے لیے راستے آسان بنا دیتے، اس بندے کے لیے راہوں کو ہموار کر دیا کرتے۔ اللہ رب العزت کو مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا یہ جذبہ اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دی، اور آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تقریباً 14 سال یوں سمجھیے کہ گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا۔ دیکھیں دنیا کے محدثین حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہیں، جب وہ حدیث مبارکہ کا سبق پڑھاتے ہیں تو یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن قربان جائیں حسین احمد مدنی کی ذات پر، آپ حدیث مبارکہ کا درس دیتے تو سامنے اشارہ کر کے کہتے کہ قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے اس لاڈلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس سامنے ہوتا تھا۔
تو دیکھیں کہاں جانے کو ترستے تھے اور کہاں میرے پیارے بھائیوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے محدث بنے۔ دیکھیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حدیث مبارکہ کا درس دینے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مولانا حسین احمد مدنی کو یہ نسبت عطا فرمائی کہ آپ پیدا ہوئے انڈیا میں، آپ پلے بڑھے انڈیا کے اندر، آپ نے تعلیم پائی یہی انڈیا میں، آپ کا خاندان قبیلہ خیش یہ سب کے سب یہی انڈیا میں، آپ نے زندگی گزاری یہیں پر، آپ دفن ہوئے یہی انڈیا کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے نام کے ساتھ مدنی کا لفظ اس طرح جوڑ دیا کہ آج اگر کوئی آپ کا نام نہ لے، صرف اتنا کہہ دے کہ مولانا مدنی کہتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں اس سے مراد مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ جب بندے کے دل کے اندر سچی تڑپ ہوتی۔ اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت سے اس سفر کی سعادت کا سوال کرے گا تو یقین جانے اللہ رب العزت بغیر اسباب کے بھی اس کو یہ سعادت نصیب فرما دے، لیکن شرط ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ تڑپ تو پیدا ہو۔ اور تڑپ کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، تڑپ ایسی ہونی چاہیے جیسی تڑپ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر تھی۔ دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 2 مرتبہ اذان دی ہے۔ ایک اذان تو اس وقت دی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر بیت المقدس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ اور دوسرا واقعہ جب ہوا، دوسرا واقعہ جس وقت ہوا وہ اس وقت کا واقعہ میں خود آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ یہی ہے، دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی، آپ تڑپ اٹھے، آپ نے فوراً اپنی اہلیہ کو جگایا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے اسی وقت سفر پر روانہ ہونا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور میرے پیارے بھائیوں مدینہ طیبہ کے لیے نکل پڑے۔ آپ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھی۔ جب دن ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سنیں، کیوں نہ آج ہم وہ اذان سنیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بھائی میں برداشت نہ کر سکوں گا، میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ آپ کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ بلال تو پہلے اذان پڑھا کرتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور سامنے ہوتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت چہرے کو دیکھ کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ آج جب تو اذان پڑھے گا اور اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا اور پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نہ پائے گا
تو بلال تو حقیقت میں زندہ نہ رہ سکے گا، برداشت نہ کر سکے گا۔ یہ سوچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا۔ خیر پھر بھی بعض صحابہ کرام نے حسنین کریمین سے فرمائش کی کہ آپ فرمائش کریں، آپ کی باتوں کو ٹالیں گے نہیں۔ اور خود حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان سنیں۔ چنانچہ میرے پیارے بھائیو حسنین کریمین نے فرمائش کی، یوں سمجھیں کہ شہزادوں کی فرمائش تھی، انکار کی کوئی گنجائش نہ بچی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اذان دی ہے۔ لیکن دیکھیں کتابوں کے اندر لکھا ہے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینی شروع کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ اذان سنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، تو یقین جاننا صحابہ کرام بری طرح تڑپ اٹھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل قابو میں نہ رہے، یہاں تک کہ گھروں کے اندر جو مستورات تھی، گھروں کے اندر جو خواتین تھی، وہ بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئی۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، یوں کہیں کہ مسجد نبوی کے باہر ایک ہجوم سا لگ گیا۔ اور عجیب بات اس دن دیکھنے میں یہ پیش آئی کہ ایک عورت نے اپنا معصوم بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا، وہ معصوم بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی جان، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو آ گئے، یہ بتائیں کہ سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے گے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیارے بھائیوں تمام صحابہ کرام بری طرح تڑپ اٹھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا کریں۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ ہوگی تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے گھر ہمیں ایک مرتبہ نہیں بار بار بلائیں گے، اتنا بلائیں گے کہ سچ میں ہمارا دل بھر جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر سچی تڑپ پیدا کریں۔ ایسی ہی ایک تڑپ کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی نقشبندی علیہ الرحمہ۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کو بھی ایک مرتبہ خام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد المالک کیا بات ہے کہ آپ ہم سے ملنے نہیں آتے؟ عبد المالک صدیقی نقشبندی علیہ الرحمٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمنا تو بہت ہے، میری خواہش تو بہت ہے، تڑپ تو بہت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اسباب نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ہم کہہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ اچھا ہم کہہ دیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال آپ کے مریدین میں سے تقریباً 3-4 بندے آپ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میری طرف سے حج بیت اللہ کرائیں۔ دیکھیں پہلے نے بھی یہی بات کہی، دوسرے نے بھی یہی بات کہی، تیسرے نے بھی یہی بات کہی، حتیٰ کہ سب نے یہی جملہ کہا۔ اب حضرت والا علیہ الرحمٰ نے ان میں سے ایک کی طرف سے دعوت کو قبول فرما لیا، لہٰذا انتظام ہو گیا۔ دیکھیں اس سال ایک کی طرف سے، اگلے سال دوسرے کی طرف سے، پھر ہر سال آپ کے متعلقین میں سے 5-7 بندے ایسے ہوتے جو آپ کے پاس آتے اور آ کر یہی جملہ کہتے کہ حضرت مہربانی فرما دیں اور آپ میری طرف سے حج بیت اللہ کرائیں۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے اس کے بعد خواجہ عبد المالک صدیقی نقشبندی علیہ الرحمہ میرے پیارے بھائیوں 27 سال زندہ رہے
اور 27 کے 27 سال اللہ رب العزت نے آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جو اپنے جیب خرچ کے اوپر میرے پیارے بھائیوں ایک حج نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت اسے لگاتار 27 سال حج بیت اللہ کی زیارت کا موقع دیتے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس بندے کے دل کے اندر تڑپ بہت تھی۔ وہ بندہ اللہ رب العزت اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ آج ہم بھی اگر اپنے دل کے اندر اس محبت کو جگہ دیں گے اور اسی طرح تڑپ پیدا کریں گے تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں بھی بار بار اپنے گھر بلائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں سچے دل کے ساتھ یہ دعا مانگ کر کے اٹھیں کہ اللہ رب العزت وہ تڑپ ہمیں بھی عطا فرما دے اور دنیا کے اندر بسنے والے ہر مومن کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمائے اور بار بار قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما